اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کل ہم نے الحمدللہ 155 آیت سورہ آل عمران کی پڑھ لی تھی، اور آج انشاءاللہ 156 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنگ احد کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اور جنگ احد میں کیا کیا مسلمانوں کو پہلے تو فتح ہوئی، پھر اس کے بعد ان کے غفلت کی وجہ سے شکست سے دوچار ہونا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ تو وہ سارے واقعات ہم نے پڑھے اور بہت ڈیپلی پڑھے، اور قرآن میں بھی بہت ڈیپلی بتایا گیا، یعنی اس جنگ کے بارے میں ہر ہر آیت میں ہر طرح سے مسلمانوں کو سبق دیا گیا، لیسن دیا گیا کہ ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں، تاکہ اور وہ ان کو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کو معاف کر دیا تھا ہر چیز کے لیے، لیکن پھر بھی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آئندہ لوگ اس طرح کے کام نہ کریں۔ یعنی آئندہ بھی ظاہر ہے جنگیں ہوں گی، جب تک قیامت تک جنگیں تو ہوتی رہیں گی، تو ایمان والوں کو اسی طرح سے آزمایا جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک طرح سے لیسن دیے گئے اس میں، تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اور صرف ایک واقعے کی طرح نہیں پڑھیں، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے اور ان کو اپنانا ہے، اور اگر ہمارے اندر، ہم مسلمانوں کے اندر کچھ غلطیاں ہیں تو ہمیں ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا، اور جنگوں کا مقصد ہم نے بار بار پڑھا، بارہا پڑھا کہ جنگوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، کہ مومن اور منافق کو الگ الگ کر دیں۔ مومن اور کافر تو ویسے ہی پتہ چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن مومنوں کے اندر کافر وہ منافقین بھی موجود ہوتے ہیں، تو ان کی پہچان نہیں ہوتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ ان کی کچھ نشانیاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائیں احادیث کے ذریعے، لیکن اس کے باوجود بھی منافقین کی پہچان نہیں ہوتی تھی۔ تو کھرا اور کھوٹے کی پہچان کب ہوتی تھی؟ جب یہ جنگیں ہوتی تھیں، تو اس میں جو لوگ کم ہمتی دکھاتے تھے، سستی دکھاتے تھے، تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور پھر پتہ چل جاتا تھا کہ وہ لوگ، ان کے ایمان کمزور ہیں اور وہ صرف فائدوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو اس جنگ میں بھی ہمیں اس طرح سے پتہ چلا کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ سچے ایمان والے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، آپ کی بات کو مانتے ہیں، ان کو دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ اس طرح کے بھی تھے، جیسے شروع میں 300 منافقین جو تھے، 300 مسلمانوں کو لے کر وہ منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ الگ ہو گیا تھا، تو وہ وہیں سے پتہ چل گیا تھا کہ ان لوگوں کے ایمان کمزور ہیں۔ تو کل اقرا نے ایک سوال کیا تھا اس کے بارے میں کہ جو میں نے بتائی تھی نا کہ 5 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہیں، تو ان میں سے ایک چیز کیا تھی کہ دشمنوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب 1 مہینے کی مسافت سے ہو جاتا ہے، یعنی اسی طرح سے ایمان والوں کا بھی۔ تو یہاں پر جزاک اللہ خیر، اینی جو میری بھابھی انہوں نے یہاں پہ شیئر کیا تھا، تو میں آپ کو وہی حدیث پڑھ کے سناتی ہوں۔ میں نے اس کی اوتھینٹسٹی بھی چیک کر لی ہے، تو وہ بھی ایک اور جگہ پہ sunna.com کر کے ہے، آپ وہاں پہ بھی خود بھی چیک کر سکتی ہیں نا، تو میں نے بھی کیا تھا، تو وہ بھی مطلب یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور یہ 360.com یہ بھی آپ کے پاس ایپ وغیرہ ہوگی، اس پہ بھی بہت اچھا مطلب بالکل صحیح ہوتی ہیں، اوتھینٹک چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو اس کا ترجمہ کر کے سنا دیتی ہوں، اور پھر ہم اپنا سبق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر عبد الرحمن بن یعقوب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوسرے انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے۔ میں نے 5 چیزوں کی بات کی تھی، لیکن اس حدیث میں 6 چیزوں کا ذکر ہے۔ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کلمات جو ہیں وہ جامع ہیں، پہلی چیز۔ دوسری، دشمنوں پر روب اور دبدبے کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے۔ اور تیسری چیز، اموال غنیمت میرے لیے حلال کیے گئے ہیں، یعنی آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے۔ پہلے غنیمت جب جنگیں ہوتی تھی تو غنیمت کا مال میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، اور ایک آگ آ کے اس کو کھا جاتی تھی۔ ہم نے حابیل اور قابل کے واقعے میں بھی یہ بات پڑھی تھی نا اس کی تفسیر میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو اموال غنیمت حلال کر دیے گئے۔ جامع کلمات، دشمنوں پر روب اور دبدبا، مال غنیمت حلال کر دیا گیا، اور چوتھی چیز، زمین میرے لیے پاک کرنے والی ہے اور مسجد قرار دی گئی ہے، یعنی ہم ہر جگہ پر اگر زمین ہماری خشک ہو تو کہیں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ کو مسجد بنا سکتے ہیں۔ اور پانچویں چیز کیا ہے، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور میرے ذریعے سے نبوت کو مکمل کر کے انبیاء ختم کر دیے گئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ خاتم الانبیاء ہیں، تو اس بات کی بھی اس میں وضاحت کی گئی ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ تم ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، وقالو، اور انہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، یعنی جو ان کے ہم مذہب تھے ان سے انہوں نے کیا کہا، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ چلے پھرے زمین میں، او کانو، یا تھے وہ، غزل، غازی یا لڑنے والے، لو کانو، اگر ہوتے وہ، اندنا، ہمارے پاس، ما ماتو وما قتلوا، نہ وہ مرتے اور نہ ہی وہ
قتل کیے جاتے۔ تو یہاں پر ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہاں پر کفر سے مراد منافقین ہے، یعنی جو منافقین ہیں انہوں نے بھی ایک طرح سے ناشکری کی اور ایمان کو اپنانے سے گریز کیا۔ تو یہاں پر انہی کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اپنے بھائیوں سے کہا جبکہ وہ زمین میں چلے پھرے اور یا وہ غازی تھے، تو وہ کہنے لگے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہیں وہ مرتے اور نہ ہی وہ قتل کیے جاتے۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، اہل ایمان کو اس فساد عقیدہ سے روکا جا رہا ہے جس کے کفار بھی حامل تھے اور منافقین بھی حامل تھے، کیونکہ یہ عقیدہ ان کا بزدلی کی بنیاد تھا۔ اور جبکہ آپ کو ہمارا جو بینگ اے مومن ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر عزم اور حوصلہ اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے عقیدے میں خرابی ہو، ہم یہ عقیدہ ہی نہ رکھیں، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر ہم جنگ لڑنے سے گریز کریں گے جیسا کہ انہوں نے کیا۔ اور اس میں آپ کو یہاں پر جو یہاں پر لکھا ہوا نا غزن، غزن میں اس میں غین زے واو، غزہ کا مطلب ہوتا ہے غازی یا لڑنے والے، اور اسی سے لفظ غزوہ بھی نکلا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوتے تھے۔ تو یہاں پر وہ کیا کہنے لگے منافقین یا کافر کہ اگر وہ ہوتے ہمارے ساتھ، یعنی یہ ساتھی یا ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ وہ لڑتے اور نہ وہ مارے جاتے۔ تو یہاں پر سب سے پہلی چیز کیا ہے، تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان رکھنا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور زندگی، موت، رزق، ہمارا سب کچھ جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ کے فیصلے ہیں۔ ہر ایک کی موت کی جگہ لکھ دی گئی ہے، کون گھر میں فوت ہوگا، کون سفر میں فوت ہوگا، کون بستر پہ فوت ہوگا، کون جنگ کے میدان میں فوت ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دی ہیں۔ تو منافقین کا تقدیر پر ایمان نہیں تھا، تو اسی لیے وہ اس طرح کی بات کرتے کہ کاش اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اگر بچ جاتا، یا کاش وہ وہاں نہیں جاتا تو شاید وہ فوت نہ ہوتا۔ اور آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز ہے نا کہ اگر ہم کسی کی آپ میت پر جاتے ہیں تو وہاں پہ اسی طرح کی لوگ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ کاش وہ یہ نہ کرتا تو شاید بچ جاتا، یا کاش وہ گھر سے نہ نکلتا تو بچ جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ہمیں تقدیر پر ایمان ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ موت جہاں بھی لکھی ہے وہ آئے گی۔ اگر میدان جنگ میں لکھی ہوئی ہے تو میدان جنگ میں ہی موت آئے گی، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ جن کی موت مقتل میں لکھی ہوئی ہے تو وہ اپنے بستروں سے اٹھ کے وہاں چل پڑتے، اگر اللہ کا حکم ہوتا کہ ان کی موت وہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو موت جہاں پر ہماری لکھی ہوئی ہے، کہیں کسی کے سفر میں لکھی ہے، کسی دوسرے ملک میں لکھی ہے، کسی دوسری کنٹری میں لکھی ہوئی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی ایسے وسیلے بنا دیں گے، کوئی ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ ہم وہاں چلے جائیں گے اور وہاں پہ ہماری موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ موت کی جگہ مقرر ہے ہر جگہ پہ، اور اس کا وقت بھی مقرر ہے اور اس کی جگہ بھی مقرر ہے۔ تو یہاں پہ ان کی اسی حسرت کا بیان ہے کہ یہ سب بہانے ہیں، یعنی ان کے جنگ میں نہ جانے کے بہانے تھے، اصل میں تو موت تو سبھی کو آنی ہے، اور ایسی باتیں کرنے سے تمہاری موت میں یا تمہاری زندگی میں اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ اللہ جو ہے وہ زندگی اور موت کا مالک ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ جنگ سے بھاگنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، تقدیر پر ایمان ضروری ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی گفتگو کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم تو نہیں اس طرح کی چیزیں کر رہے، کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ اگر جو بھی یہاں پہ واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ ہمارے لیسن کے لیے، ہمارے سبق کے لیے، صرف اس لیے نہیں کہ بس ہم جنگ احد کے واقعات پڑھیں اور اس کے بعد قرآن کو بند کر کے رکھ دیں۔ یہ قرآن اسی لیے کہ نصیحت کی کتاب ہے کہ ہم اس سے جو باتیں اگر ہمارے اندر ہیں تو ہم ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ان چیزوں کی حرص رکھو جو تمہیں فائدہ دیں، یعنی جو چیزیں فائدہ دیتی ہیں ان کی حرص رکھنا ضروری ہے، اور اللہ سے لیکن مدد مانگو اور عاجز ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ پر توکل کرو، اور اگر بات مرضی کے خلاف ہو تو اس پر صبر کرو، لیکن جو اچھی چیزیں ہیں، جو فائدہ دینے والی چیزیں، ان کو اٹھانے کا حکم ہے، یعنی ان کی حرص رکھنے کا حکم ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ کاش ہمارے بھائی وہاں سے نہ نکلتے، زمین میں نہ چلتے پھرتے، یا غازی نہ ہوتے، تو پھر اگر ہمارے پاس ہوتے تو یا تو وہ مرتے نہیں اور یا پھر وہ قتل نہیں کیے جاتے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ بنا دے اللہ اس کو حسرت کا سبب ان کے دلوں میں، یعنی یہ جو عقیدہ ان کا شروع میں تھا کہ کاش وہ اگر نہ جاتے تو نہ مرتے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ عقیدہ ان کا دلی حسرت کا سبب بنتا ہے۔ اگر وہ سفر یا میدان جنگ میں نہ جاتے بلکہ گھر میں ہی رہتے تو موت کی آغوش میں جانے سے بچ جاتے۔ لیکن ہم نے ایک قرآن میں پڑھا تھا نا سورہ نساء میں کہ اینما تکونوا یدریککم الموت وکنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی بیٹھے ہوگے تب بھی تمہیں موت آ لے گی، یعنی تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ اس لیے اس حسرت سے مسلمان بچ سکتے ہیں جن کا موت پر اپنا عقیدہ ہے، یعنی یہ بات ان کو پتہ ہے کہ ہمیں ایک
ایک وقت ہمارا مقرر ہے اور ہماری جگہ مقرر ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو جب بھی کبھی اس طرح کی جنگ وغیرہ کے اندر جب ان کو بلایا جاتا ہے یا ضرورت پڑنے پر ان کو وہاں جانا پڑتا ہے تو وہ بالکل مضبوط حوصلے کے ساتھ استقامت کے ساتھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں. لیکن ان لوگوں کا کیا یہاں پہ کردار بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دی. واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے عمل کو دیکھ رہا ہے. تو ہمارا یہ کیا ایمان ہونا چاہیے؟ ایک تو تقدیر پہ ایمان ہونا چاہیے، اور موت اور زندگی پر ایمان ہونا چاہیے کہ موت اور زندگی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. نہ کوئی آپ کو موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی آپ کو زندگی دے سکتا ہے. ولا ان قتل تم، اور البتہ قتل کیے جاؤ تم، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، او مت تم یا مر جاؤ تم، لمغفرتم من اللہ، البتہ بخشش اللہ ہی کی طرف سے ہے، ورحمت خیر مما یجمعون، اور رحمت بہت بہتر ہے اس سے جو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں. یعنی یہاں پر پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں چاہے تم شہید کیے جاؤ یا اپنی موت آپ مر جاؤ، لیکن اصل میں تو بخشش اور رحمت جو ہے وہ کس کس کے پاس ہے؟ وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے. اور یہ اس سے بہتر ہے جس کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. کیا چیز جمع کر رہے ہیں؟ دنیا کا مال اور دولت اور دنیا کے فائدے. یعنی موت تو ہر صورت میں آنی ہے، لیکن اگر ایسی موت آ جائے جس کے بعد انسان اللہ کی مغفرت اور رحمت کا مستحق قرار پائے تو یہ دنیا کے مال و اسباب سے بہت زیادہ بہتر ہے، جس کے جمع کرنے میں انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی ساری عمر کھپا دیتا ہے. اسی لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اس میں رغبت اور شوق ہونا چاہیے. یعنی مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی موت تو تمہیں آئے گی، لیکن ایسی موت جو اس میں اللہ کی رضامندی ہو، اللہ کی خوشی ہو، اللہ کی مغفرت اور رحمت ہو، وہ زیادہ بہتر ہے اس موت سے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو. یہ مرنا تو ہے نا، جو بھی یہاں آیا ہے دنیا میں اس نے جانا ہے دنیا سے، کوئی جلدی کوئی دیر سے. تو اسی لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں رغبت اور شوق ہونا چاہیے. تو کیا ہوتا ہے پھر؟ اس سے رحمت اور مغفرت الہی یقینی ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ کے اندر اخلاص ہوگا، خلوص ہوگا، تب پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت ضرور آتی ہے. ولا ان مت تم، اور البتہ اگر تم مر جاؤ، او قتل تم یا تم قتل کر دیے جاؤ، لا اللہ، البتہ اللہ ہی کی طرف، تو شرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی چاہے تم جو ہے وہ خود سے مر جاؤ، طبعی موت مر جاؤ، یا تمہیں جنگ میں شہید کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، لیکن لوٹنا تم سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. تو پھر ہم ایسا کام کیوں نہ کریں جو کہ اللہ کو خوش کرنے والا ہو؟ تو اگر ہم جہاد میں حصہ لیں گے، وہاں پر جا کر کوئی قتل ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو پھر وہ شہادت کا رتبہ پا لیتا ہے. کیونکہ عام موت میں بھی ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے، تو اس میں کیا پتا ہم اللہ کو راضی نہ کر سکیں، لیکن شہادت کی موت تو اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ اگر اس میں اخلاص ہو. فبما رحمت من اللہ، پھر بوجہ رحمت کے اللہ کی طرف سے، لنت لہم، نرم ہو گئے آپ ان کے لیے. ولو کنت فظا، اور اگر آپ ہو جاتے تندخو، فظن کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جو ذرا سخت زبان میں بات کرتے ہیں نا، غلیظ القلبی، سخت دل، لن فض من حولکا، البتہ وہ منتشر ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی اللہ کی رحمت کی باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان ہوتے یا سخت دل ہوتے تو یہ سارے کے سارے آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. فاعف عنہم، پس درگزر کیجئے ان سے، واستغفر، اور بخشش مانگیے، لہم ان کے لیے، وشاورہم فی الامر، اور مشورہ کیجئے ان سے معاملے کا. تو یہاں پر آپ کو ان صحابہ سے درگزر کرنے کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی اور درے کو چھوڑ دیا تھا. مطلب جہاں پہ کھڑا کیا گیا تھا ان کو اور کہا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ آئے تم وہاں سے نہیں ہٹنا، لیکن ان کے ہٹنے کی وجہ سے وہ پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا تھا مشرکوں نے، اور پھر مسلمانوں کے اندر بھگدڑ مچ گئی تھی اور وہ جیتی ہوئی جنگ کو ہار گئے تھے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان کو معاف کر دیں، یعنی ان کے ساتھ سختی نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحب خلق عظیم تھے، اللہ تعالیٰ ایک اور احسان کر رہے ہیں اس پیغمبر پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو نرمی اور ملائمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کا نتیجہ ہے. جو لنتا کا ورڈ ہے نا، یہ نرمی کے لیے آتا ہے. لنتا اکثر بچیوں کا نام بھی رکھا جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نرم دل. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو نرمی ہے یہ اللہ کی خاص مہربانی کا نتیجہ ہے، اور یہ نرمی دعوت اور تبلیغ کے لیے نہایت ضروری ہے. اگر آپ بہت سختی کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے یا دین کی دعوت دیں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جائیں گے. دین کی دعوت دینے کے لیے پیار محبت بہت ضروری ہوتی ہے.
آپ بہت محبت کے ساتھ لوگوں کو سمجھا کے، جیسے ہم ایک اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں اس طرح سے آپ لوگوں کو سمجھا کے پڑھائیں گے، دین کی دعوت دیں گے، تو لوگ آپ کی طرف آئیں گے۔ اگر آپ بہت سخت دل ہو جائیں گے، کٹر ہو جائیں گے، اور لوگوں کو ہر بات بات پہ ڈانٹنا شروع کر دیں گے، غصہ کرنے لگیں گے، ان کے ساتھ بد زبانی کرنے لگیں گے، تو پھر لوگ تو آپ سے دین سیکھنے نہیں آئیں گے، لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور انڈائریکٹلی سارے دائیوں کو کہا جا رہا ہے جو بھی دین کی دعوت دیتے ہیں، ان کی خصوصیات یا کوالٹیز کیا ہونی چاہیے؟ کہ وہ نرم دل ہوں، ٹھیک ہے، نرم دل ہوں، اور یہ نرمی دعوت اور تبلیغ کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ نہیں ہوتی نرمی، اس کے برعکس اگر آپ تند خو ہوتے اور سخت دل ہوتے، تو لوگ آپ کے قریب آنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگ جاتے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو غلطی ان صحابہ سے ہو گئی تھی، تو آپ اس پر ان کو درگزر کر دیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی پیچھے بتایا تھا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو آپ کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ بس درگزر کیجئے ان سے، اور نہ صرف درگزر کیجئے بلکہ کیا کریں؟ ان کے لیے استغفار بھی کریں، اور نہ صرف استغفار کریں بلکہ مشورہ کیجیے ان سے معاملے میں، کیونکہ آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اہم معاملہ ہوتا تھا تو صحابہ سے ضرور مشورہ کرتے تھے، اور مشورہ کرنے کے بعد جو سب سے پہلی صورت ہے، جو سب سے بہتر صورت ہوتی تھی، اس پر عمل کرتے تھے۔ ابھی جیسے جنگ احد کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اس میں بھی آپ نے سب سے مشورہ کیا تھا نا۔ کچھ صحابہ نے کہا تھا کہ میدان میں جنگ میں جا کر لڑیں، اور کچھ نے کہا تھا کہ اندر مدینے کے اندر رہ کر ہی لڑیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو بتاؤں کہ آگ آگ پر کون حرام ہوگا، یا کس چیز پر آگ حرام ہوگی، یا کن لوگوں پر آگ حرام ہوگی؟ ہر اس شخص پر جو قریب ہے، آسان ہے، متوازن ہے، نرم مزاج ہے اور آسان ہے۔ یعنی اس حدیث میں چار چیزیں بتائیں، جو قریب ہے یعنی لوگوں کے قریب ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتا ہے، ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتا ہے۔ دوسرا، حیین کا ورڈ یوز ہوا، حیین کا مطلب ہوتا ہے ہمبل ہے، بہت بہت عاجز بندہ ہے۔ اور تیسرا لین، لین کا مطلب ہوتا ہے نرم ہے، اور سہل کا مطلب آسانی سے مان جانے والا، یعنی ان کی بات کو سن لیتا ہے، آسانی سے مان جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ اس میں رجل رحیم، یعنی مہربان شخص، رقیق القلب، جو نرم دل ہوگا، اور پھر وہ مسلمان جو نرم دل ہوگا ہر مسلمان اور رشتہ دار کے لیے۔ یعنی یہ تین چیزیں الگ الگ میں بتا رہی ہوں، لیکن ویسے جو حدیث ہے اس میں ہے رجل رحیم رقیق القلب، اور پھر مسلمان اور رشتہ دار کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگ پھر جنت میں جانے کے حقدار ہوں گے۔ یعنی جو سخت مزاج کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک دائی کی خوبیاں بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ نرم دل ہوتے ہیں، اور سخت دل نہیں ہوتے، اور تند خو نہیں ہوتے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو غلطیوں پہ پکڑنے والے نہیں ہوتے۔ تو پھر فرمایا کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، آپ کے جو انڈر کام کر رہے ہیں یا آپ کے جو فالوورز ہیں، اگر یا صحابہ ہیں، ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو ان کے لیے پھر بخشش مانگیے، اور لیکن ان کو اب آئندہ بھی مشورے ان سے کیجیے، یہ نہ ہو کہ آپ ان کو مشوروں سے پیچھے کر دیں ان سے ناراض ہونے کے سبب۔ تو یہاں پر اس آیت میں مشاورت کی اہمیت اور افادیت بھی بتائی جا رہی ہے، یعنی ہر معاملے میں حکمران وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ وہ علماء سے ایسے معاملات میں مشورہ کریں جس کا انہیں علم نہیں، کیونکہ حکمران بعض دفعہ ہوتا ہے ان کو دین کا علم نہیں ہوتا، وہ حاکم تو بن جاتے ہیں لیکن جب دین کا معاملہ درپیش آتا ہے تو پھر ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی جو علماء ہوتے ہیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اور یہ مشورہ صرف یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دیا جا رہا، انڈائریکٹلی ہمیں ہر ہر شخص کو مشورہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مشورے سے کیا ہوتا ہے، مشورہ خاندانوں کو جوڑتا ہے۔ اگر فرض کریں ایک فیملی ہے، اس میں ایک سربراہ ہے اور وہ ہر کام خود کر رہا ہے اپنی مرضی سے، اس کی ڈیسیجن پاور ہے، وہ ہر چیز میں خود ہی فیصلہ کر رہا ہے، اور دوسرے لوگوں کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا، نہ اپنے بچوں کو اہمیت دیتا ہے، نہ اپنی بیوی کو اہمیت دیتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، خاندانوں کے اندر دراڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر ایک سے کرنا وہ خاندانوں کو جوڑتا ہے اور آپس کے تعلقات کو بہتر کرتا ہے۔ تو جس سے مشورہ کیا جاتا ہے اس کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ امانت سمجھے اس کو۔ جیسے فرض کریں آپ مجھ سے کسی معاملے میں مشورہ کرتی ہیں اگر کسی وقت، تو میں یہ نہیں کہ آگے 10 لوگوں کو آگے سے بتا رہی ہوں کہ فلانے نے مجھ سے یہ بات کے بارے میں مشورہ کیا۔ آپ نے جو مجھ سے مشورہ کیا وہ میرے پاس امانت ہوگا، کہ جس سے مشورہ کیا جائے گا وہ امانتی ہوگا، جو چیز حق میں بہتر ہو اس کا مشورہ دے گا۔ یعنی ایک امانت یہ بھی کہ اس کو بہتر مشورہ دے گا، غلط مشورہ نہیں دے گا۔ اگر کوئی مجھے کچھ سمجھتا ہے اور مجھ سے مشورہ کرتا ہے تو میں اس کو اچھا مشورہ دوں گی، یہ مشورہ نہیں کہ جس سے کہ اس کا کوئی نقصان ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشوروں کے بعد بہترین حل لیتے تھے، یعنی جب سب لوگ مشورہ اپنا دیتے تھے تو جو سب سے بہترین ان کو لگتا تھا وہ وہی کرتے تھے۔ تو لیڈر کا یہی کام ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مشورہ تو کرے، مشورہ تو لے، لیکن کام وہی کرے جو سب سے بہتر ہوگا۔ اور مشورہ دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مشورہ کرنے والا انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو جب آپ دوسروں سے مشورہ کرتے ہیں نا تو پھر دوسرے آپ کے مددگار بن جاتے ہیں،
پھر وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ بھی کرنے لگتے ہیں۔ تو صحابہ کا بھی یہی حال تھا کہ وہ والہانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدد کے لیے بلاتے تھے تو ان سے دوڑتے تھے، اور جس سے مشورہ کیا جاتا ہے اصل میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر فرض کریں آپ بچوں کی شادی کر رہے ہیں، تو بچوں کی شادی میں بھی بعض ہوتا ہے نا کہ بس جو رشتہ آیا اس کو بچیوں کو کر دیا، بچوں کو کر دیا اور ان سے پوچھا بھی نہیں، تو یہ بھی غلط ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے زندگی تو انہوں نے ساری گزارنی ہے نا، تو ان سے پھر مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور گھر میں بھی کوئی ڈیسیجن ہو رہا ہے کسی بڑی چیز کا، تو سارے گھر والوں سے مشورہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی اہمیت دی جا رہی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کا اعتماد بحال ہو جاتا ہے، اور پھر وہ تعاون کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ جو بھی آپ کام کرنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا ہم سے بھی مشورہ کیا ہے تو ہم بھی اس میں ان کو تعاون کریں گے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب پختہ ارادہ کریں آپ۔ عزمتا کیا ہوتا ہے، عزم کا مطلب ہوتا ہے پکا ارادہ، جو تردد سے خالی ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہو کہ اچھا میں یہ کروں یا وہ کروں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈیسیجن پاور ایسی ہونی چاہیے کہ بالکل جب ایک ارادہ کر لیا تو پھر وہ بالکل پکا ہو، اس میں عزم ہو۔ فتوکل علی اللہ، تو جب آپ نے ڈیسیجن لے لیا تو پھر اب آپ کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی، تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ اللہ پر توکل کریں۔ کیونکہ جیسے فرض کریں کسی کا رشتہ کسی بچی کا ہو رہا ہے، آپ نے چلے مشورہ بھی کر لیا، اس سے پوچھ بھی لیا، پھر بھی آپ کو کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ہڈن ہوتی ہیں، آپ لیکن کرتے ہیں، رسک لیتے ہیں، لیکن لینے کے بعد پھر آپ اللہ پہ توکل کر لیں، پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اب آپ ہی اس کو صحیح کرنے والے ہیں۔ ایک اور جگہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر تم صاحب رائے ہو تو صاحب عزمیت بھی بنو، یعنی پھر صاحب رائے ہونے کے بعد اس کے بعد ڈیسیجن کو آپ بالکل اس کے اوپر ڈٹرمن رہیں، یعنی جو آپ نے ڈیسیجن لیا ہے اس میں ڈاماڈول ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل ڈٹرمنیشن بھی آپ کی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ صاحب عزمیت تھے۔ ایک صحابی جو نابینا تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کیا، اس کا میں واقعہ آپ کو سنا رہی ہوں، اور کہا کہ کسی ایسی وہ نابینا تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں اور کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھ دیں تاکہ میں اس جگہ کو اپنی نماز کی جگہ بنا لوں، کیونکہ وہ مسجد نہیں جا سکتے تھے، تو انہوں نے کہا جہاں آپ نماز پڑھیں گے اس کو میں مسجد بنا لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی، کچھ صحابہ کے ساتھ آپ ان کے گھر تشریف لے گئے، تو انہوں نے کیا کہا کہ پہلے ہم کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ نماز کی جگہ کو آپ بتائیے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نماز کس جگہ پڑھنی ہے، یعنی مجھے پہلے جس کام کے لیے تم نے بلایا ہے پہلے مجھے وہ بتاؤ، یعنی ابھی کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ مجھے نماز کس جگہ پڑھنی ہے۔ اور پھر انہوں نے جب ان کو اشارہ کر کے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھائی اور پھر اس کے بعد کھانا کھایا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈٹرمنیشن پتا چل رہی ہے کہ جس کام کا آپ ارادہ کرتے ہیں تو پہلے اس کو پورا کریں گے، یہ نہیں کہ باقی دوسری چیزوں میں ہم لگ جائیں۔ پھر بوجہ رحمت کے اللہ کی طرف سے آپ نرم دل ہو گئے ان کے لیے، یعنی ان صحابہ کے لیے جنہوں نے آپ کی نافرمانی کی تھی، اور اگر آپ سخت ہو جاتے، تندخو ہو جاتے، تو کیا ہوتا کہ وہ منتشر ہو جاتے آپ کے پاس سے، یعنی آپ اگر سختی کرتے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے، تو کیا ہوتا کہ وہ آگے سے چل ان کے پاس سے ہٹ جاتے، دور ہو جاتے، آپ سے ڈرنے لگتے، کیونکہ وہ ویسے ہی اپنے دل میں ڈر رہے تھے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ تو یہاں پہ دائی کا کردار کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے سے جوڑے، اپنے سے دور نہ کرے، اور نرمی کے ساتھ ان سے بات کرے۔ اور پھر فرمایا کہ پس درگزر کر دیجئے، بخشش مانگیے ان کے لیے، مشورہ کیجئے ان سے معاملے میں، یعنی ہر بات میں نہیں، مشورہ کرنا ہے اہم معاملے میں۔ فی الامر کا مطلب ہوتا ہے کوئی معاملہ ایسا ہو جو مشورے کے لائق بھی ہو۔ اب آپ اگر گھر سے باہر جا رہے ہیں تو بھی کسی سے مشورہ کریں، ایسی چیزیں نہیں، جو کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں آپ کو ڈیسیجن لینے کی ضرورت پڑی تو پھر کریں گے۔ اور پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، یعنی وہ جو فیصلہ ہے آپ نے کیا، جو ڈیسیجن لیا ہے، اس کے اوپر آپ کی جو ڈٹرمنیشن، آپ اس کو جب کر گزر رہے ہیں، تو پھر کیا کریں، پھر اللہ سے صرف ڈرنا ہے، اللہ پر صرف توکل کرنا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اور بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے توکل کرنے والوں سے، یعنی جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ، اگر مدد کرے تمہاری اللہ، فلا غالب لکم، تو نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر، وَإِن یغزلکم، اور اگر وہ چھوڑ دے تم کو، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، تو کون ہے جو مدد کرے گا تمہاری اللہ کے بعد، ٹھیک ہے، بعدی ہی میں ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ کیا فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ تو پھر کیا کرنا ہے ہمیں، اللہ ہی پر توکل کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ ہی کو اپنا جو ہے وہ حامی اور ناصر ماننا ہے، اور آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے، اللہ سے دعا کریں، اور جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم 2 رکعت نفل پڑھ کے بھی نماز حاجت کی دعا کرتے ہیں، تو اگر آپ کو کوئی کام ایسا ہو رہا ہے کہ جس میں آپ کو ڈر ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ میں صحیح فیصلہ کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں، تو پھر لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو کر لینا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور توکل صرف اللہ پر کرنا ہے۔ تو اسی لیے فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، لیکن اگر اللہ تم کو چھوڑ دے گا تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے کہ اور اللہ ہی پر پس چاہیے کہ توکل کریں ایمان لانے والے۔
یعنی ایمان والوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف اللہ ہی کے اوپر ان کو بھروسہ کرنا چاہیے مومنین کو۔ وما کان لنبی، اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے، ان یغل، کہ وہ خیانت کرے۔ غل کا مطلب کیا ہے؟ غین لام لام، اس کا مطلب ہوتا ہے خیانت، یا مال غنیمت میں خیانت کرنا، یا دل کی قدورت کو بھی غل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور نبی کی خیانت کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ وحی یا حق نہ پہنچائے، جو وحی اس کو دی گئی ہے وہ ٹھیک ٹھیک لوگوں تک نہ پہنچائے۔ وَمَن یغلل، اور جو کوئی خیانت کرے گا، یاتی بما غل یوم القیامتی، وہ لے آئے گا اس کی جو اس نے خیانت کی قیامت کے دن۔ ثم توفی کل نفس، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو، ما کسبت وہم لا یظلمون، جو اس نے کمایا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی جو یہ فرمایا جا رہا ہے نا کہ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے، اس میں بھی جنگ عہد کے پس منظر میں ہی آیات نازل ہوئی نا۔ تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جنگ عہد کے دوران جو لوگ مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے کے لیے دوڑ پڑے تھے، ان کا کیا خیال تھا؟ کیوں وہ وہاں سے دوڑے تھے؟ ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نہیں پہنچے تو سارا مال غنیمت دوسرے لوگ سمیٹ کر لے جائیں گے۔ تو اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نے یہ تصور کیسے کر لیا کہ مال میں سے تمہارا حصہ تم کو نہیں دیا جائے گا؟ کیا تمہیں جو غزوے کے جو قائد تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امانت پر اطمینان نہیں تھا؟ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو وارن کر رہے ہیں کہ ایک پیغمبر سے کسی قسم کی خیانت ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ خیانت جو ہوتی ہے وہ نبوت کے منافی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی نبی خائن ہوگا تو پھر اس کی نبوت پر یقین کیسے کیا جائے گا؟ کیونکہ خیانت جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کی خیانت کیا ہوتی ہے کہ وہ وحی یا حق صحیح سے نہ پہنچائے۔ تو یہاں پر ان کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ ایسا تم نے سمجھا بھی کیسے کہ نبی تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ کیونکہ مال غنیمت کا تو تقسیم بتا دی گئی تھی نا، 5ویں پارے میں اس کی تقسیم، 5واں پارہ تھا یا کون سا پارہ تھا، اس میں اس کی تقسیم بتا دی گئی تھی کہ کس طرح سے اس کی تقسیم کرنی ہے، مال غنیمت کس طرح سے لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی یہاں سے مال غنیمت اپنا اپنا سمیٹ کے چلا جائے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ لیڈر موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، تو ان کی زندگی میں تو ایسا ہونا ناممکن تھا۔ تو پھر تم نے کیسے یہ سمجھ لیا اور اپنی جگہ وہاں سے چھوڑ دی؟ یعنی بار بار ان کو معاف بھی کرنے کو کہا جا رہا ہے اور بار بار ان کو وارن بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ جب یہ آیتیں پڑھیں تو وہ اپنی اصلاح کریں اور وہ غلطیاں نہ کریں جو اس وقت کے لوگوں نے کی تھیں۔ ثم توفا، یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے آگے کہ پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی جو جو انہوں نے غلطیاں کی یا جو بھی خیانت کی یا کچھ بھی کی، تو ہر نفس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس کا بدلہ ان کو اللہ تعالیٰ وہاں پہ عطا کریں گے، لیکن ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک ذرے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا بھلا وہ جو پیروی کرے اللہ کی رضا کی، یعنی ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے در پہ ہے، کمم باء بسخط من اللہ، اس طرح ہو سکتا ہے کہ پلٹے ساتھ ناراضگی کے اللہ کی طرف سے، ومأواہ جہنم، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔ یعنی دو طرح کے لوگوں کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، ایک وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے، وہ شخص، اور دوسرا کون ہے؟ جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے۔ تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا۔ تو یہاں پہ ان کو کمپیریزن ان کا کیا جا رہا ہے کہ جو دوسرا شخص ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، وہ کام کرنے چاہیے، ان کاموں کی پیروی کرنی چاہیے جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں، جن کا کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا۔ وبئس المصیر، اور کتنی بری جگہ ہے لوٹنے کی، یعنی جہنم کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بدترین جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، وہ مختلف درجوں میں ہیں اللہ کے نزدیک۔ یعنی یہ جو دونوں کی بات ہوئی نا، کون سے دو؟ رضوان اللہ کی جو تلاش کر رہا ہے، اور جو بسخط من اللہ کی بات کر رہا ہے، تو ان دونوں کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم درجات عند اللہ، یہ دونوں مختلف درجوں میں اللہ کے نزدیک، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی جو جو یہ عمل کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے، اور ان پر بالکل بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو اللہ کی ناراضگی کے کاموں کا کرنے والا ہے اس کو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جو اللہ کی رضامندی کے کام کرتا ہے وہ پھر جنت میں جائے گا۔ اور اس میں بھی پھر درجے ہوں گے، آپ کو پتا ہے جنت کے 100 درجے ہیں، تو جو جس کے جتنے اچھے عمل ہوں گے وہ اتنے ہی اچھے درجے میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو، ٹھیک ہے، ہمیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اور یہاں پر جو سقطہ کی بات ہوئی تھی نا، اس میں بھی اس میں تھا کہ اس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔
اس کے غصے کے 3 درجے ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے سخطہ، یعنی غصے کا پہلا درجہ ہوتا ہے. غیظ دوسرا درجے کا غصہ ہوتا ہے. اور غضب تیسرے درجے کا ہوتا ہے، یعنی 3rd ڈگری ہوتی ہے. یہ پیچھے جو بات ہوئی تھی نا کہ جو خیانت کرے گا اور وہ جو اس کو لے کر حاضر ہوگا، تو اس میں بھی انسان کے جو ظاہری اخلاق ہوتے ہیں نا وہ کافی نہیں ہوتے. جو دلوں کے اندر حسد، بغض، کینہ، جو کچھ بندوں سے چھپ سکتا ہے وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتا، تو اس کا بھی صاف ہونا ضروری ہے. اوپر سے ہم بہت اچھی اچھی باتیں لوگوں سے کریں، اوپر منہ پہ کچھ بات کر رہے ہیں، اور اندر سے ہمارے دل کے اندر کچھ اور ہے، ان کے خلاف حسد ہے، یا ان کے خلاف کوئی بغض بھرا ہوا ہے، یا کوئی اور کینہ بھرا ہوا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہم اوپر سے مل رہے ہیں لوگوں سے، ویسے ہی اندر سے بھی ہونے چاہیے. یعنی ہمارے دل اندر سے بھی لوگوں سے صاف ہونے چاہیے، کیونکہ ہم اندر والی چیزیں لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے. تو یہ بھی ایک طرح سے خیانت ہے نا، کہ لوگوں کے ساتھ آپ صحیح معاملہ نہیں کر رہے. لقد من اللہ، اور البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے، المؤمنین مومنوں پر. مومنوں پر اب یہاں پر ایک احسان کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. وہ کیا تھا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اس نے بھیجا ان میں سے ہی ایک رسول، ان کے نفسوں میں سے، یعنی ان کے اندر سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک رسول بنا کر بھیجا. اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر اور انسانوں میں سے ہونے کو اللہ تعالیٰ ایک احسان فرما رہے ہیں. آپ سوچیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرشتہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ ہم کہتے کہ اچھا یہ تو یہ سارے کام کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو انسان ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کو بشر ہی بنایا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک احسان کے طور پہ بیان کر رہا ہے، اور یہ احسان عظیم ہے. اس طرح کہ ایک تو وہ اپنی قوم کی زبان اور لہجے میں اللہ کا پیغام پہنچائے گا جس سے سمجھنا ہر شخص کے لیے آسان ہو جائے گا. اور دوسرے لوگ ہم جنس ہونے کی وجہ سے، یعنی بشر ہونے کی وجہ سے ان سے مانوس ہو جائیں گے اور قریب ہو جائیں گے. کسی اور فرض کریں فرشتے کی شکل میں کوئی آ جاتے نبی، تو پھر کیا ہوتا کہ ہم ان کو دیکھ کے ڈر جاتے. ہو سکتا ہے فرشتے ہم نے تو کبھی دیکھے نہیں نا، تو پھر بھی ہم ان کو دیکھ کے ڈر جاتے. تو لیکن اگر ہماری ہی شکل میں انسانی جنس کے اندر کوئی نبی آئے گا تو پھر لوگ اس کے قریب ہوں گے، اس کی بات سنیں گے، اس سے مانوس ہوں گے کہ یہ سارے کام جب یہ کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اور تیسرا کیا کہ انسان کے لیے انسان یعنی بشر کی پیروی ممکن ہے، لیکن فرشتوں کی پیروی اس کے بس کی بات نہیں ہے. یعنی اگر پیغمبر فرشتوں میں سے ہوتے تو وہ ساری خوبیوں سے محروم ہوتے جو تبلیغ اور دعوت کے لیے ضروری ہیں. تو اسی لیے جتنے بھی انبیاء آئے سارے کے سارے بشر تھے. ایک سورہ یوسف میں آتا ہے نا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ مرد ہی تھے جن پر ہم وحی کرتے تھے. اور سورہ فرقان میں آتا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح صرف بشر ہوں، البتہ مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ ایک بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے نفسوں میں سے انہی جیسا ان بشر کی شکل میں ایک رسول بنا کر بھیجا، اور انہی کے قوم میں آیا تاکہ وہ اس سے مانوس ہو جائیں. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ اہل عرب کی بات ہو رہی ہے نا، کہ ان کے اندر اہل قریش کی بات ہو رہی ہے کہ انہی میں سے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا جو ان کے اندر رہتے تھے اور 40 سال تک ان کے درمیان موجود تھے. اس کے بعد ان کو نبوت ملی. وہ کیا کرتے تھے؟ یتلو علیہم آیاتی ہی، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر آیات کی. پہلا کام، یعنی یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. پہلے بھی یہ آیت بہت دفعہ گزر چکی ہے، 1 2 دفعہ اور بھی آپ نے پڑھی ہے. تو سب سے پہلی کیا چیز ہے کہ وہ ان کو آیتیں پڑھ کر سناتا ہے. یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی، سب سے پہلی کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی ہی. تو اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، یعنی آیات میں لفظی، مانوی اور حکمی طور پر، یعنی 3 طرح سے لفظی طور پر پڑھ کے سنائی، مانوی طور پر اور حکمی طور پر. لفظی طور پر مطلب جیسے نازل ہوئی ویسے ہی، جیسے ہم عربک پڑھتے ہیں نا کہ یتلو علیہم آیاتی ہی، تو یہ ایسے ہی نازل ہوئی. تو یہ لفظی طور پر ہے. اور مانوی طور پر کیا ہے کہ اس کا مطلب بھی بتا دیا، جیسے ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ تلاوت کرتا ہے ان پر آیات کی. اور پھر آگے حکمی طور پر، یعنی اس میں جتنے بھی احکامات تھے ان کو پھر ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ بتایا. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں یتلو میں. تو پہلی چیز وہ تلاوت کرتا ہے ان پر آیات کی، اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو آیات تھی ان کی تلاوت کرتا ہے. دوسرا کام وہ کیا کرتے ہیں پیغمبر نبی؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ پاک کرتا ہے ان کو. اور تزکیہ بھی نا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک حسی طور پر اور ایک مانوی طور پر. مانوی طور پر کیا ہے کہ شرک اور نفاق اور کفر وغیرہ کو نکالا ان کے اندر سے. ٹھیک ہے، یعنی اخلاق کے منافی جو چیزیں تھیں ان کو دور کیا اور دل کے اندر کی خرابیاں ان کی دور کی. اور حسی طور پر یعنی کسی چیز کو ظاہری طور پر پاک کرنا، جیسے انہوں نے اب کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے تو ان کی پاکی ہو گئی. اور جیسے نماز روزہ وہ بھی آپ کو پاک کرتا ہے، صدقہ خیرات وہ بھی پاک کرتا ہے. تو یہ بھی تو ان کا تزکیہ بھی کیا، یعنی نہ صرف یہ کہ ان پہ تلاوت کی آیات کو اور پھر ان کا تزکیہ بھی کیا. اور پھر تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھاتا ہے ان کو کتاب.
اب یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ سکھانے سے مراد کیا ہے، کہ ان کو اچھی چیزوں کی تلقین کرنا، یعنی اس قابل بنانا کہ وہ خود بھی سیکھیں اور قابل ہو جائیں۔ یتلو میں تو صرف آپ نے ان کو سمپل بتا دیا نا، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ تعلیم دینا، تاکہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ آگے لوگوں کو تعلیم دے سکیں، لوگوں کو سکھا سکیں۔ تو یہ جو تعلیم ہے یہ خاص لوگوں کے لیے، کیونکہ ہر بندہ دین کی دعوت نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اپنے طور پر دے سکتا ہے، لیکن ایک بڑے مجمع میں بہت سارے لوگوں کے سامنے دین کی تعلیم دینا ایسے نہیں آپ دے سکتے جب تک کہ آپ خود نہیں سیکھ جائیں۔ جب آپ ایک کورس کر لیتے ہیں قرآن کا، صحیح طریقے سے اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس میں تدبر کرتے ہیں، اس کے بعد ہی آپ لوگوں کو پڑھانے کے قابل ہوتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہیں وہ علماء ہی ہیں، اور یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر تھوڑے لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں تو یہ کام پورا ہوگا۔ ہاں، اپنے اپنے طور پر اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سکھانا وہ تو ہر ایک کے لیے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، لیکن زیادہ لوگوں کو سکھانے کا جو فرض ہے وہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کہ اس کے عالم ہیں۔ تو کچھ لوگ بھی اگر یہ کام کر رہے ہیں، دین کا علم لوگوں کو سکھا رہے ہیں، تو آ، یہ بھی صحیح ہے، لیکن تعلیم پہلے خود حاصل کریں گے پھر سکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور اس کی تعلیم دیتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک بہترین لوگ ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وہ سکھاتا ہے انہیں کتاب، یعنی اب پھر اس کے بعد اس کو ڈیٹیل میں اس کو بتاتا ہے، اس کو سکھاتا ہے۔ اور دوسرا والحکمہ، اور حکمت، اور حکمت سے مراد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ تو یہاں پر تین نبوت کے مقاصد اس آیت میں بیان کیے گئے، پہلی کیا ہے؟ تلاوت آیات، دوسری ہے تزکیہ، تیسرا ہے تعلیم کتاب اور حکمت۔ تو حکمت کیا ہوتی ہے؟ شریعت، احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، احکام اور حکم، جو بھی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بھی احادیث ہیں آپ کی، جو بھی عملی اور قولی، فعلی اور قولی جو بھی احادیث ہیں، وہ ساری کی ساری اس میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا کیا فرمایا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک تھے وہ اس سے پہلے البتہ گمراہی میں کھلی اور واضح۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ عرب جو تھے ان کے اندر کس کس طرح کے رواج تھے، عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے تھے، یتیموں پہ ظلم کرتے تھے، جو صحیح وارث تھے ان کو وراثت نہیں ملتی تھی، بہت ساری برائیاں ان کے اندر موجود تھیں، اخلاقی بھی اور روحانی بھی۔ تو ان سب کی، یعنی وہ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو تلاوت سکھائی، اپنی آیات جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھیں ان کو پڑھ کے سنایا، ان کا تزکیہ کیا ان لوگوں کا، اور اس کے بعد ان کو کتاب کی تعلیم دی اور حکمت بھی سکھائی، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اولما، اور کیا بھلا جب اصابتکم مصیبتن، پہنچی تمہیں ایک مصیبت، قد اصبتم مثلہا، تحقیق پہنچائی تم نے اس سے دگنی، قل تم ان ھذا، کہا تم نے کہاں سے آئی ہے یہ۔ اب یہاں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی تو تم ایسی تکلیف دوسروں کو پہنچا چکے تھے، یعنی احد میں اگر 70 مسلمان شہید ہوئے تو بدر میں بھی تم نے 70 کافر کا قتل کیے تھے اور 70 قیدی بنائے تھے، یعنی ایسی تکلیف تم پہلے بھی پہنچا چکے تھے۔ تو یہ کہنے لگے کہ کہاں سے یہ آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے قل ہوا من عند انفسکم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ تمہارے نفسوں کی جانب سے ہے، یعنی یہ جو 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ تمہاری جو غلطی تھی، یعنی تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکیدی حکم کے باوجود پہاڑی مورچہ چھوڑ کر تم نے جو غلطی کی تھی اس کی وجہ سے کافروں کا جو دستہ تھا اس کو اس درے سے دوبارہ حملہ کرنے کا موقع مل گیا، اور اس کی وجہ سے پھر یہ تکلیف اٹھانی پڑی اور اتنے سارے مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے، تو اس میں تمہاری اپنی غلطی تھی۔ انہوں نے کہا نا کہ کہاں سے آئی ہے یہ مصیبت ہمارے اوپر، تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو تمہارے اپنے پاس سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک جنگ تھی، اس میں مسلمان غالب آ گئے تھے، جیت گئے تھے، لیکن وہی پھر ہار میں تبدیل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے بہت سارے سبق تھے، بہت سارے لیسن تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ اس میں سے کھرا اور کھوٹا الگ کر لیں، منافقین اور مومنین کو الگ کر دیں، اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ وما اصابکم، اور جو کچھ پہنچا تمہیں، یوم التقى الجمعانی، جس دن آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، فبإذن اللہ، بس اللہ کے اذن سے تھا، یعنی یہ جنگ احد کی بات ہو رہی ہے کہ جس دن دو جماعتوں کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی، کون سی جماعتیں؟ مسلمانوں کی اور کافروں کی۔ تو یہ سب کچھ کیا ہوا تھا؟ یہ اللہ کے اذن سے ہوا تھا، یعنی پہلے تم جنگ کو جیتے اور اس کے بعد جنگ کو ہار گئے، تو یہ دونوں چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ہوئی تھیں، اللہ کی اجازت سے ہوئی تھیں۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ جان لے مومن لوگوں کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک آزمائش تھی، اس سے مومن اور کافروں کا فرق واضح ہو گیا۔
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور وہ جان لے ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی۔ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے کھول کے بتانا چاہ رہے تھے کہ کون سچے مومن ہیں اور کون جو ہے وہ منافقین ہیں، اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے۔ یعنی عہد میں جو کچھ تمہیں نقصان پہنچائے وہ اللہ ہی کے حکم سے پہنچائے، تاکہ تم آئندہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرو۔ اور دوسرا اس کا کیا مقصد تھا؟ مومنین اور منافقین کو ایک دوسرے سے الگ اور ممتاز کرنا۔ وقیل لہم، اور کہا گیا انہیں، تعالو آؤ، قاتلو فی سبیل اللہ، جنگ کرو اللہ کے راستے میں، ادفعوا، یا پھر دفاع کرو۔ اب یہاں پر منافقین کی بات ہوئی تھی نا، ولیعلم الذین نافقوا، اور تاکہ وہ جان لے جنہوں نے منافقت کی، تو انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کہا گیا ان کو، یعنی منافقین کو کہا گیا کہ آؤ جنگ کرو اللہ کے راستے میں یا پھر دفاع کرو۔ قولو، تو ان منافقین نے کیا جواب دیا؟ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جانتے ہوتے جنگ کرنا تو ضرور ہم تمہاری اتباع کرتے یا تمہاری بات کو سنتے۔ یعنی انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے، کہ اگر آپ واقعی لڑائی لڑنے چل رہے تھے ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ دیتے، مگر آپ تو لڑائی کی بجائے اپنے آپ کو تباہی میں جھونکنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم آپ کا ایسے کام میں کیوں ساتھ دیں گے؟ یہ کس نے کہا تھا؟ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے کہا تھا، کیونکہ ان کی بات نہیں مانی گئی تھی۔ جب وہ مقام شوط پر پہنچ کر واپس ہوئے نا، تو اس وقت اس نے یہ کہا۔ اور عبداللہ بن حرام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھا بجھا کر شریک جنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو جنگ کرنی ہی نہیں آتی۔ یعنی ایک طرح سے انہوں نے ایکسکیوز پیش کیا، بہانہ پیش کیا، اگر آتی تو ہم ضرور آپ کی پیروی کرتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ کفر کے اس دن زیادہ قریب تھے ان سے بنسبت ایمان کے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا، تو یہ اپنے نفاق اور ان باتوں کی وجہ سے جو یہ کر رہے ہیں وہ کفر کے زیادہ قریب ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ مومنوں سے ایمان کے زیادہ قریب ہونے کی بجائے وہ کفر کے زیادہ قریب ہیں۔ یقولون بافواہہم، وہ کہہ رہے ہیں اپنے منہوں سے، یعنی اپنے منہ سے جو وہ کہہ رہے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ یعنی جو بھی یہ بہانے بازی کر رہے ہیں، جو بھی اپنے منہ سے جو بھی یہ بک رہے ہیں، یہ اصل میں ان کے دلوں میں نہیں ہے، ان کے دلوں میں تو نفاق چھپا ہوا ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ صرف اپنے فائدے دیکھ رہے ہیں، یعنی زبان سے جو ظاہر کر رہے ہیں، تو دل میں کیا ہے ان کے؟ کہ ہماری علیحدگی سے ایک تو مسلمانوں کے اندر بھی کمزوری پیدا ہوگی، اور دوسرا کیا کہ کافروں کو فائدہ ہوگا۔ یعنی ان کا مقصد کیا تھا؟ کہ اسلام، مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا۔ تو یہ جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کے ان آیتوں میں بیان کر رہے ہیں کہ جو منہ سے کہہ رہے ہیں نا وہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، اصل میں تو ان کے دلوں میں یہ سب کچھ چھپا ہوا ہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو نہیں اللہ تعالیٰ سے تو یہ کوئی بھی چیز چھپا نہیں سکتے نا، اللہ تعالیٰ تو ان کے ہر دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ میں آتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غیب کا علم تو نہیں رکھتے تھے، جتنا ان کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا تھا وہی وہ جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ الذین قالوا، وہ جنہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو، وقعدوا، اور وہ خود بیٹھ گئے، لو اطاعونا، اور اگر وہ اطاعت کرتے ہماری، ما قتلوا، نہ وہ قتل کیے جاتے۔ اب یہاں پر یہ وہ لوگ، ان لوگوں کے بارے میں وہی منافقین کی بات کی جا رہی اس آیت میں بھی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ یعنی جو مسلمان شہید ہوئے ان کے بارے میں کہا کہ اگر یہ بھی نہ جاتے اور ہماری طرح یہ بھی رک جاتے جنگ کرنے سے تو پھر یہ قتل نہیں ہوتے، یہ گھروں کے اندر ہی بیٹھے رہتے۔ قل فدرؤ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، پس دور کر دو، ان انفسکم الموتا، اپنے نفسوں سے موت کو، ان کن تم صادقین، اگر ہو تم سچے، یعنی اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ۔ تو یہاں پہ منافقین کے قول کا رد کیا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ تقدیر سے کسی کو فرار نہیں ہے، موت جہاں بھی ہوگی اور جیسے بھی ہوگی مقدر میں لکھی ہوگی وہ اس صورت میں آ کے رہے گی۔ اسی لیے جہاد اور اللہ کے راز سے لڑنے سے گریز اور فرار کسی کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ موت تو آئے گی، لیکن اگر شہادت کی موت یہاں ملتی ہے جنگ کے میدان میں تو اس سے اللہ راضی ہوگا، لیکن اگر تم اللہ کی نافرمانی میں گھروں میں فوت ہوگے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی ناراضگی تمہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ اور کہا جاتا ہے روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ منافقین بہت سارے پھر اس جنگ کے بعد اپنے گھروں میں طبعی موت کا شکار ہوئے تھے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز گمان کریں ان لوگوں کو جو قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں مردہ۔ اب یہاں پر شہداء کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے
کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہرگز ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں پاس اپنے رب کے، اور وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں، روزی بھی دیے جاتے ہیں۔ تو شہداء کی جو یہ حقیقت ہے وہ حقیقی ہے یا مجازی، اس کا شعور ہم لوگوں کو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہے کہ اس آیت سے ہم کو یہ پتا چل رہا ہے کہ برزخ کی زندگی ان کے لیے بہترین ہوگی، یعنی برزخ میں اللہ تعالیٰ ان کو رزق وہاں پہ ان کو عطا کیا جا رہا ہوگا۔ یعنی ہم تو ان کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، لیکن یہاں پہ ہم کو منع کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے، لوگوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ اتنے سارے شہید بھی ہوئے تھے نا اس جنگ میں، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو۔ تین طرح کی زندگی ہوتی ہے نا، ایک دنیا کی زندگی ہوتی ہے، ایک برزخ کی زندگی ہوتی ہے جس میں روحیں علیین یا سجین میں ہوتی ہیں، اور تیسری آخرت کی زندگی ہوتی ہے جو ہمیشگی کی ہوتی ہے۔ اور برزخ کی زندگی کب تک ہوگی؟ جب تک کہ یہ دنیا ختم نہیں ہو جاتی۔ جب دنیا ختم ہو جائے گی تو پھر سارے کے سارے آخرت کی زندگی میں چلے جائیں گے۔ تو اس آیت میں جیسے میں نے آپ کو بتایا شہداء کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، جو رزق کی بات ہوئی نا کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے، تو اس سے کھانا پینا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور عطا اور بخشش، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور اللہ کی عطا۔ تو جو لوگ دنیا کی زندگی اللہ کی رضا میں گزارتے ہیں، ان کی باقی جو زندگیاں ہیں دو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے اور برزخ کی زندگی ہے، وہ بھی خوش کن ہوتی ہیں، ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں اور وہ اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ان کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ اور بعض یہ بھی کہتے ہیں مفسرین کہ قبروں میں ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں اور وہاں اللہ کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جنت کے پھلوں کی خوشبوئیں انہیں آتی ہیں، جس سے ان کے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ معطر رہتے ہیں۔ اور حدیث سے ایک تیسری شکل بھی معلوم ہوتی ہے جس میں ان کی روحیں سبز پرندوں کے سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں، اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی ہیں اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ تو یہ کوئی بھی اس میں کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمیں اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ شہداء جو ہیں ان کو موت نہیں آتی، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں وہ رزق دیے جاتے ہیں، فرحینا، اور وہ خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس پر جو عطا کیا ان کو ان کے رب نے اپنے فضل سے، یعنی اللہ نے وہاں پر ان کو جو کچھ اپنے فضل سے دے رکھا ہے وہ اس پر بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں، بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، ان کے بارے میں جو ابھی ان سے نہیں ملے، من خلفہم، ان کے پیچھے سے، یعنی ایک تو جو فضل ان کو اللہ نے وہاں عطا کیا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، اور دوسرے کیا، ان لوگوں کے بارے میں خوش ہو رہے ہیں جو اب تک ان سے نہیں ملے اور ان کے پیچھے ہیں، یعنی وہ اہل اسلام جو ان کے پیچھے دنیا میں زندہ ہیں یا مصروف جہاد ہیں، تو وہ ان کے بارے میں کیا خواہش کر رہے ہیں کہ کاش وہ بھی شہادت سے ہمکنار ہو کر یہاں آ جائیں اور ہم جیسی پر لطف زندگی حاصل کریں۔ اس کے بارے میں ایک وہ بھی آتی ہے مسند احمد کی روایت، اس میں شہدائے احد جو تھے نا ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب وہ شہید ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اللہ سے عرض کیا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں انہیں ہمارے حالات اور پرمسرت زندگی سے کوئی مطلع کرنے والا ہے، یعنی کوئی بتانے والا ہے کہ ہم جو شہید ہیں ہمارا کیا درجہ ہے، ہم یہاں پہ کتنے خوش ہیں اللہ کے پاس۔ تو یہاں پر جب انہوں نے یہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہ ایک اور دوبارہ سے پڑھتی ہوں کہ شہدائے احد نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں ان کو ہمارے حالات اور پرمسرت زندگی سے کوئی مطلع کرنے والا ہے تاکہ وہ جنگ و جہاد سے گریز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری یہ بات ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو پھر اسی سلسلے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا، نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ وہ وہاں پہ کس حال میں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ جو ہے وہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں، وہ خوش ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا، اور وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی خوش ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے لیکن عنقریب ان سے ملنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات اللہ نے ہم سب کو پہنچا دی، کیونکہ اگر ہم یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اب ہمیں بھی ان کے بارے میں پتہ چل گیا کہ جو شہداء ہیں ان کا کیا درجہ ہے وہاں پر، اور وہ ہمارے بارے میں بھی خوش ہو رہے ہیں، تو پھر اس سے کیا ہوگا، لوگوں کو موٹیویشن ملے گی، لوگ شہادت کی آرزو کریں گے۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو ہیں ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کس کا؟ جو آگے جو بھی انہوں نے آگے جو بھی ان کو اجر ملنا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جو پیچھے رہ گئے ان کے بارے میں غمگین نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے بارے میں بھی خوش ہوں گے کہ اگر یہ بھی یہی کام کریں گے تو یہ بھی ہمارے ساتھ آ کے ملنے والے ہیں اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل،
وہ خوش ہوتے ہیں نعمت پر اللہ کی طرف سے اور فضل پر، یعنی اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ آگے بتایا جا رہا ہے انہی شہداء کے بارے میں کہ وہ کس بات پر خوش ہوتے ہیں، اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہرگز نہیں وہ ضائع کرتا اجر ایمان والوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ جو خوشی کی بات ہو رہی ہے، یہ دوبارہ سے اس پچھلی خوشی کی تاکید میں بات ہو رہی ہے کہ ان کی خوشی محض خوف اور حزن کے فقدان کی وجہ سے نہیں ہے، کہ وہ ان پہ خوف بھی نہیں ہے، وہ غمگین بھی نہیں ہے، اس وجہ سے خوشی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے بے پایا فضل و کرم کی وجہ سے ہے۔ اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلی خوشی کا تعلق دنیا میں رہ جانے والے بھائیوں کی وجہ سے، اور دوسری خوشی اس انعام و اکرام کی وجہ سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی وہاں پر۔ الذین استجابوا، وہ جنہوں نے حکم مانا، للہ والرسول، اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے جو پہنچا انہیں زخم، للذین احسنوا، ان کے لیے جنہوں نے احسان کیا، منہم ان میں سے، واتقوا اور تقوی کیا، اجر عظیم، اجر ہے بہت بڑا۔ اب یہاں پر پھر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن جن لوگوں نے جنگ احد میں حصہ لیا تھا، تو فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کیا اور اس کے بعد کہ ان کو پورے زخم لگ چکے تھے، تو ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی، ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ کیونکہ جب مشرکین، یہاں پر ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب مشرکین جنگ احد سے واپس ہوئے تو راستے میں ان کو خیال آیا کہ ہم نے تو ایک نہایت سنہری موقع ضائع کر دیا ہے، مسلمان تو بہت بے حوصلہ اور خوفزدہ تھے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھا کر مدینے پر بھرپور حملہ کر دینا چاہیے تھا، تاکہ اسلام کا یہ پودا جو سرزمین مدینہ میں ہے وہ نعوذ باللہ نیست و نابود ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو ان کو بھی اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ پلٹ کر ہم پر حملہ نہ کریں، لہٰذا آپ نے صحابہ کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صحابہ باوجود اس بات کے کہ وہ اپنے مقتولین اور مجروحین کی وجہ سے دل گرفتہ اور مغموم تھے، تیار ہو گئے، اور مسلمانوں کا یہ قافلہ جب مدینے سے 8 میل کے فاصلے پر واقع حمراء الاسد کے پاس پہنچا تو مشرکین کو خوف محسوس ہوا، کیونکہ پہلے بتایا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف 1 مہینے کے مسافت سے ان کو آ جاتا تھا، تو وہ خوف زدہ ہو گئے، اور چنانچہ ان کا ارادہ بدل گیا اور وہ مدینے پر حملہ آور ہونے کے بجائے مکہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو رفقا تھے وہ سارے بھی مدینے آ گئے۔ تو اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے اسی جذبہ اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اتنے تھکنے کے باوجود اور اتنے غم میں ہونے کے باوجود انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور جہاد میں حصہ لینے کا بھرپور مظاہرہ کیا۔